دوستو یہ وہ سرزمین ہے جہاں کبھی کیسر کے حکم پر دنیا کانپتی تھی، وہ سرزمین جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، جہاں مصوری نے بولنا سیکھا، سنگ مرمر نے عشق کا روپ لیا، جہاں ایک وقت میں فنون لطیفہ کا جنم ہوا اور آج وہی ملک اپنی آبادی کے سکوت میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ہے اٹلی، ایک ایسا ملک جو ماضی میں امپائر تھا۔ دوستو اٹلی کی تاریخ انسانی تہذیب کی سب سے طاقتور داستانوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں روم کی بنیاد رکھی گئی، وہ سلطنت جسے دنیا رومن امپائر کے نام سے جانتی ہے۔ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ 753 قبل مسیح میں جڑواں بھائی رومولس اور ریمس نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ بعد میں یہی شہر رومن سلطنت کا دل بن گیا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے، اس وقت جب اٹلی کا علاقہ ابھی چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر مشتمل تھا، دریا کے کنارے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایک نوجوان شہزادی ریا سلویا البا لانگا نامی قدیم شہر کے بادشاہ نومیٹر کی بیٹی تھی، لیکن اس کے چچا امیولس نے تخت چھین کر نومیٹر کو قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کے ہاں 2 جڑواں بچے ہوئے، جن میں ایک کا نام ریمولس اور دوسرے کا نام ریمس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سپاہی ان بچوں کو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا آئے، لیکن دریا کے پانی نے ان پر رحم کیا اور وہ ٹوکری بہتے ہوئے ایک کنارے پر آ کر رک گئی۔ یہاں ایک مادہ بھیڑیا آئی جس نے ان دونوں ننھے بچوں کو دودھ پلایا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہیں اپنی اصلی شناخت کا پتہ چلا کہ وہ نومیٹر کے پوتے ہیں جن کا تخت چھینا گیا تھا۔ انہوں نے امیولس کو قتل کیا اور اپنے دادا نومیٹر کو تخت پر بحال کر دیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں ایک نیا شہر بسائیں گے، جہاں انہیں بچپن میں دریا کے کنارے چھوڑا گیا تھا، لیکن یہی فیصلہ ان کے درمیان اختلاف کا سبب بن گیا۔ ریمس نے کہا کہ شہر کی بنیاد ایونٹائن ہل پر رکھی جائے، جبکہ ریمولس نے پیلاٹائن ہل کو بہتر سمجھا۔ اسی بات پر ان کے درمیان جھگڑا بن گیا اور ریمولس نے اپنے بھائی ریمس کو قتل کر دیا اور ریمولس نے وہاں روم کی بنیاد رکھی۔ یہی سن 753 قبل مسیح کی تاریخ ہے، جو آج بھی روم کی پیدائش کے طور پر منائی جاتی ہے۔ ریمولس نے خود کو پہلا بادشاہ قرار دیا، شہر کا نظام بنایا، فوج بنائی اور شہری قوانین وضع کیے۔ اس کے نام پر اس شہر کو روم کہا جاتا ہے، یعنی کہ رومولس کا شہر۔ ایک ایسی سلطنت جس نے 3 براعظموں پر حکومت کی، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ رومن انجینئرنگ، قانون اور فوجی طاقت نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جولیس سیزر، اگسٹس اور نیرو جیسے بادشاہوں نے اسے عروج دیا۔ 76 عیسوی میں مغربی رومن سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ قرون وسطیٰ میں اٹلی کئی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، جن میں وینس، فلورنس، میلان اور جرنا جیسے شہر ریاستیں تھیں۔ دوستو 1861 میں اٹلی بلاخر ایک متحد ملک کے طور پر ابھرا اور 1946 میں بادشاہت کے خاتمے کے بعد یہ ایک ریپبلک بن گیا۔ اٹلی جنوبی یورپ میں واقع ہے اور بحیرہ روم کے دل میں ایک جوتے کی شکل جیسا ملک ہے۔ اس کے شمال میں سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا، مشرق میں سلوینیا اور مغرب میں فرانس واقع ہے۔ اس کے درمیان 2 ننھے خود مختار ممالک ہیں، ویٹیکن سٹی اور سان مارینو۔ اٹلی کے سب سے مشہور جزائر سسلی اور سارڈینیا ہیں۔ یہ ملک پہاڑوں، وادیوں اور جھیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ شمال میں الپس کے برف پوش پہاڑ اور جنوب میں بحیرہ روم کے گرم ساحل۔ اٹلی کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ بلیس جو 4808 میٹر بلند ہے۔
دوستو اٹلی ایک جمہوری پارلیمانی ریپبلک ہے۔ ملک کے سربراہ صدر ہوتے ہیں، جبکہ اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ دارالحکومت روم، جو نہ صرف سیاسی مرکز ہے بلکہ مذہبی اور تاریخی لحاظ سے بھی دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو اٹلی دنیا کی 9ویں بڑی معیشت 2.3 ٹریلین جی ڈی پی رکھتا ہے۔ یہ ملک یورپی یونین اور G7 کا رکن ہے۔ اٹلی کی معیشت صنعت، سیاحت، زراعت اور فیشن پر مبنی ہے۔ ملان دنیا کا فیشن کیپٹل مانا جاتا ہے۔ اٹلی دنیا کے مشہور برانڈز کا گھر ہے۔ ورساس، ارمانی، پراڈا، لیمبورگینی، فراری اور گچی وغیرہ۔ دوستو اٹلی کی فی کس آمدنی تقریباً 38,000 امریکی ڈالر ہے۔ ملک کا سب سے طاقتور سیکٹر گاڑیاں، مشینری، کپڑے اور خوراک ہیں۔ سیاحت بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سالانہ تقریباً 6 کروڑ سیاح اٹلی کا رخ کرتے ہیں۔ اٹلی کی آبادی تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، لیکن یہ تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ شرح پیدائش اتنی کم ہو چکی ہے کہ ملک کے کچھ علاقے تقریباً سنسان ہو گئے ہیں۔ اٹلی میں خواندگی کی شرح 99% ہے، لیکن نوجوانوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور ملک کے دیہاتوں میں خالی اسکول، ویران گاؤں اور خاموش گرجا گھر ایک بدلتی حقیقت کی علامت بن چکے ہیں۔ دوستو اٹلی کی ثقافت دنیا کی سب سے گہری اور رنگین ثقافتوں میں سے ہے۔ یہاں کی اطالوی زبان موسیقی کی طرح بہتی ہے اور یہاں کا کھانا، پیزا، پاستا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اٹلی رومن کیتھولک مذہب کا مرکز ہے، جہاں ویٹیکن سٹی اور پوپ کی رہائش ہے۔ کولوسیم، وینس کینالز، کیتھیڈرل، پیسا ٹاور اور پومپئی جیسے شہر اور آثار آج بھی تاریخ بولتے ہیں۔ اٹلی آج بھی یورپ کی جدید ترین معیشتوں میں شامل ہے۔ ہائی سپیڈ ٹرینز، جدید انفراسٹرکچر اور قابل تجدید توانائی رینیویبل انرجی میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اٹلی کی گاڑیوں کی انڈسٹری دنیا میں معیار کی علامت ہے، جن میں الفا رومیو، ڈوکاٹی اور فراری شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ طبی تحقیق، روبوٹکس اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی اٹلی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اٹلی میں دنیا کے سب سے زیادہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس تقریباً 59+ موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ اوسطاً روزانہ 26 پاؤنڈ پیزا کھاتے ہیں۔ آئی گلاسز کی ایجاد بھی اٹلی میں ہوئی۔ روم کے ٹریوی فاؤنٹین میں ہر سال سیاح تقریباً 1.5 ملین یورو کے سکے پھینکتے ہیں۔ دوستو ایک عجیب بات ہے کہ اٹلی کے کچھ علاقوں میں مرنا بھی غیر قانونی ہے۔ سرپی اور فلاسیانو جیسے چھوٹے قصبوں میں قبرستان بھر چکے ہیں اور نئے بنانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہاں مرنے پر بھی پابندی ہے، یعنی اگر تمہیں مرنا ہی ہے تو پہلے شہر چھوڑ دو۔ کیپری شہر میں مصنوعی فلوپس پہننا غیر قانونی ہے کیونکہ ان کی آواز ناگوار سمجھی جاتی ہے۔ روم میں اسپینش سٹیپس یا کلوزیم پر بیٹھنا یا کھانا جرم ہے۔ پولیس سیاحوں کو فوراً جرمانہ کر دیتی ہے۔ وینس میں سان مارکو اسکوائر پر کبوتروں کو دانہ ڈالنا قانونی جرم ہے کیونکہ اس سے تاریخی عمارتیں خراب ہوتی ہیں۔ دوستو اٹلی میں کچھ نام بچوں کو دینے پر پابندی ہے۔
مثلاً کہ فرائیڈے یا نیوٹیلا نام رکھنے پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، جب دنیا اندھیروں میں تھی، اٹلی وہ ملک تھا جہاں روشنیاں جلتی رہیں۔ یہاں کے دماغوں نے وہ چیزیں ایجاد کی جو آج بھی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا کی پہلی اینک 13ویں صدی میں اٹلی کے شہر پیسا میں بنائی گئی۔ درجہ حرارت ناپنے کا پہلا آلہ گلیلیو نے بنایا۔ یہ وہی سائنسدان تھا جس نے پہلی بار کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ دنیا کا پہلا پیانو بھی اٹلی نے ایجاد کیا سن 1700 میں۔ آج بھی دنیا کے ہر کنسرٹ ہال میں اس اطالوی ساز کی گونج ہے۔ دوستو، بجلی ذخیرہ کرنے والی پہلی بیٹری بھی اٹلی کے سائنسدان الیگزینڈرو وولٹا نے بنائی، جس کے نام پر آج بھی وولٹا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد مارکونی نے کی اور اسی پر اسے نوبل انعام ملا۔ یہ بھی اٹلی کا ہی تھا۔ دوستو، دنیا کے ہر کونے میں پیزا کھایا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس لذیذ ڈش کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے 18ویں صدی کے نیپلز سے۔ اس وقت کا ایک غریب بندرگاہی شہر جہاں مزدور طبقہ جلد تیار ہونے والا سستا کھانا کھانا چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک پتلی روٹی پر ٹماٹر، زیتون کا تیل، نمک اور پنیر ڈال کر پکانا شروع کیا اور یہی بنی پہلی پیزا۔ پھر 1899 میں ایک خاص واقعہ ہوا۔ اٹلی کی ملکہ مارگریٹا آف سوائے نیپلز کے دورے پر آئیں۔ ایک مقامی شیف رافائل نے ملکہ کے لیے خاص پیزا تیار کیا، جس پر اس نے 3 رنگوں کے اجزاء استعمال کیے: لال ٹماٹر، موزریلا پنیر اور سبز پتے، تاکہ وہ اٹلی کے جھنڈے کی نمائندگی کرے۔ ملکہ کو یہ پیزا اتنا پسند آیا کہ اسے اس کے نام سے منسوب کیا گیا اور یوں پیدا ہوا پیزا مارگریٹا، جو آج بھی دنیا کا سب سے مشہور پیزا ہے۔ اس دن کے بعد پیزا صرف کھانا نہیں رہا، یہ اٹلی کی شناخت بن گیا، ایک ایسی ڈش جو عام عوام سے شروع ہوئی اور دنیا کے شاہی کھانوں میں شامل ہو گئی۔ دوستو، لیکن اس عظیم تہذیب کے اندر ایک خاموش طوفان چل رہا ہے۔ اٹلی اب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل بہتر مواقع کے لیے ملک چھوڑ رہی ہے۔ ٹسکنی اور سسلی کے گاؤں آج ایسے خاموش ہیں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہی سرزمین جہاں کبھی آرٹ، موسیقی اور محبت کی گونج تھی، اب وہاں صرف گھنٹیوں کی آوازیں رہ گئی ہیں۔ اٹلی وہ ملک جو کبھی دنیا کا مرکز تھا، آج خود کو وقت کے کنارے پر محسوس کر رہا ہے۔ لیکن شاید یہی اٹلی کی اصل خوبصورتی ہے کہ یہ خاموش ہو کر بھی خوبصورت لگتا ہے۔ دوستو، یہ ہے اٹلی، جہاں تاریخ اب بھی سانس لیتی ہے، جہاں پر پتھر کے نیچے ایک داستان ہے اور جہاں وقت رک کر خود اپنی یادوں کو دیکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔